پتہ ہے عثمان، میری زندگی میں تم واحد شخص ہو جس کے ساتھ میں یہ سب شیئر کر رہی ہوں۔ وہ اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ اس نے اسے یہ نہ بتایا تھا کہ کرنل عبد المجید ندرت جہاں کا یہ روپ وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ وہ سارا دن بے قل بے قرار رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا کہ ابھی ماہم کے پاس جائے اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے ایسی جگہ لے جائے جہاں ان دونوں کا سایہ بھی اس پر نہ پڑے۔ تمہارے سوتیلے باپ اور ماں کیسے ہیں؟ وہ اس سے خود چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ماہم کے اندر جو بھی تلخیاں ہیں وہ اس کے اندر سے باہر آ جائیں، پھر شاید وہ اتنی اداس نہ رہا کرے۔ میں نے سگی ماں سگے باپ کو سوتیلے بنتے دیکھا ہے، پھر سوتیلوں کے رویے کا میں کیا غم کروں؟ اس کے لہجے میں اتنا قرب تھا کہ عثمان کے اندر تک گہرے دکھ کا احساس ہوا۔ ممی کے شوہر تو دبئی ہوتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو ممی مجھے نہیں بلواتی، اس لیے میرا ان سے سامنا کم ہی رہا ہے۔ ویسے وہ مجھے ذرا بھی پسند نہیں۔ مما پاپا کی میسج وہ بری نہیں ہیں، بس وہ میرا نمبر فروا اور ارغمان کے بعد رکھتی ہیں۔ پتہ ہے عثمان، جب مما مجھے اگنور کر کے ارغمان اور فروا سے پیار کرتی ہیں تو مجھے دکھ نہیں ہوتا، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ ایک ماں اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے۔ اس کی آنکھوں کی نمی عثمان کا دل چیر رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیا کرے کہ ماہم کی تمام محرومیاں دور کر دے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی امی کے پاس لے جائے گا، اور جب امی اسے ویسے ہی پیار کریں گی جیسے سارا آپی کو کرتی ہیں تو ممتا کے لیے ترسی ہوئی ماہم کی پیاس خود بخود مٹ جائے گی۔ جب ابو اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھیں گے تو وہ اپنے باپ سے ملنے والی ہر تکلیف بھول جائے گی۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جس کی تعبیر ماہم کو ملتی تو وہ خوش ہوتی، مگر عثمان اسے سوچ کر ہی خوش ہو اٹھا تھا۔ اس دفعہ امتحانات رمضان میں آ رہے تھے۔ دوسرے اسٹوڈنٹ تو مشکل میں تھے ہی، مگر ہاسٹل میں تو اور بھی تپے بیٹھے تھے۔ اس ماہ میں امتحان رکھنے پر وائس چانسلر کو اپنی ہمت کے مطابق ہر کوئی کوس رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ عبادت کی جائے یا اپنے پیپر کی تیاری۔ پھر سحری افطاری کے مسئلے الگ۔ اس دن اس نے سحری کے بعد کچھ دیر تلاوت کی اور پیپر کی تیاری کرنے لگی۔ جب ڈپارٹمنٹ پہنچی تو عثمان ابھی نہیں پہنچا تھا۔ آج تو ہمیشہ کی طرح وہ 10-15 منٹ پہلے بھی نہیں پہنچ پایا تھا۔ وہ پریشان ہوتے ہوئے ایگزامینیشن ہال میں آ گئی۔ پیپر شروع ہو گیا اور عثمان نہ پہنچا۔ اس کی فکر عروج پر پہنچ گئی۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے پیپر چھوڑ دیا ہو۔ اس نے پریشان ہوتے ہوئے پیپر شروع کیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد عثمان ہال میں داخل ہوا۔ اگر وہ ٹیچر کا لاڈلا نہ ہوتا تو اس کو ہرگز اجازت نہ ملتی کہ وہ پیپر دینے بیٹھے۔ سر عدنان نے اسے گھورتے ہوئے پیپر اور آنسر شیٹ اس کے حوالے کیا۔ آفاق کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد عثمان کھڑا ہو چکا تھا جب سر عدنان اور میڈم عطیہ نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میرا پیپر ہو گیا، میڈم عطیہ کی طرف اپنی شیٹ بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کئی اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ ماہم نے بھی اس کی طرف دیکھا، مگر وہ کسی طرف دیکھے بغیر ہال سے باہر نکل گیا۔ باقی پیپر ماہم نے غصے میں ہی کیا۔ سارا دن اسے عثمان پر غصہ رہا، تبھی وہ پڑھائی کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ ایسا بھلا اس کا کیا رزلٹ رہتا اور کیا مستقبل ہوتا؟ اگلے پیپر میں وہ اس سے الجھ پڑی۔ تمہیں احساس نہیں؟ اپنے کل کی پرواہ نہیں؟ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ وہ بالکل نارمل لہجے میں پوچھ رہا تھا، جیسے اسے خبر نہ ہو کہ ماہم اتنی تپی ہوئی کیوں ہے۔ اس دن ایک تو تم اتنا لیٹ آئے، پھر آدھے گھنٹے میں پیپر کر کے چل بھی دیے۔ میں پوچھتی ہوں کہ آدھے گھنٹے میں تم نے کیا کر لیا، جبکہ ہمیں تو 3 گھنٹے بھی کم لگ رہے تھے۔ بھائی مجھے جتنا آ رہا تھا اتنا کر لیا، تم نے پڑھا کیوں نہیں تھا؟ ماہم میری امی مت بنو، اس نے اسے گھور کر کہا۔ تم نے پڑھا کیوں نہیں تھا؟ اس نے پھر اپنا سوال دہرایا تھا۔ میرا کزن سپلی دینے آیا تھا، میں اسے اس کے پیپر کی تیاری کرا رہا تھا، وہ بہت آرام سے بتا رہا تھا۔ ماہم کو اتنا غصہ آیا کہ وہ کچھ دیر تک بول ہی نہ پائی۔ کیا ہے ماہم، پاس ہو جاؤں گا، فکر مت کرو۔ پاس
اس کے سامنے اپنے پاپا کا چہرہ گھوما جن کے معیار ہی اپنے تھے. اسے عثمان کے لیے ایک جنگ کرنی تھی ان کے ساتھ، مگر اس کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ اسے ان لوگوں سے بہتر بنا کر پیش کرے جو اس کے امیدوار بنے بیٹھے تھے. اور عثمان، اس کا رزلٹ، اس کی غیر سنجیدگی، ماہم کا دماغ گھوم گیا. عثمان، تمہیں کیوں احساس نہیں کہ تمہارا رزلٹ کتنا میٹر کرتا ہے ہمارے فیوچر کے لیے، اور تم ہو کہ خدمت خلق سے فرصت نہیں. پاگل، اچھا فیوچر مارک شیٹ کو دیکھ کر تھوڑے ہی بنتا ہے. وہ ہنسا. بنتا ہے، کہیں کہیں مارک شیٹ اور پوزیشن بہت اہم ہو جاتی ہے. چلو، وہ میں آفاق کی چرا لوں گا. آفاق ہی کیوں؟ آفاق کوئی آسمانوں سے اتر کر نہیں آیا. عثمان، تم آفاق سے کئی گنا زیادہ ذہین ہو، قابل ہو. بس کچھ سیریس ہو جاؤ، پڑھائی کو مکمل وقت دو، پھر آفاق بھلا تمہارے سامنے کیا چیز ہے. عثمان ہنس دیا، اور جب ماہم کا موڈ خراب ہی دیکھا تو اس کے ساتھ سنجیدگی سے وعدہ کرنے لگا کہ اب وہ پڑھے گا. ماہم کو امید کم ہی تھی کہ وہ عمل بھی کرے گا. اچھا موڈ مت خراب کرو، پتہ ہے اگلی عید پر میں تمہیں بہت اچھا تحفہ دینے والا ہوں. طیب طاہر، طیب طاہر، کسی نے اس کو پیچھے سے پکارا. وہ گردن موڑ کر پیچھے دیکھنے لگا. ایک لڑکی بھاگتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی. تم طیب طاہر ہی ہو نا؟ وہ ہانپتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی. طیب نے حیران ہوتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا. میں نے تمہیں وہاں سے دیکھا. اس نے اوپر والے فلور کی طرف اشارہ کیا. بھاگی کیونکہ کہیں تم چلے نہ جاؤ. اس نے اپنا سانس کسی حد تک بحال کیا. کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ سوری، تم نے تو مجھے پہچانا ہی نہیں ہوگا طیب طاہر. آئی ایم بلو مون. طیب اسے دیکھتا رہ گیا. اس کے تو وہم و گمان میں نہ تھا کہ وہ ایک دن اس کے سامنے یوں کھڑی ہوگی، مگر بلو مون اس کے سامنے کھڑی تھی، اور پہلی نظر میں دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ وہ لڑکی ڈاکوؤں کی ساتھی نہیں ہو سکتی. میں جانتی ہوں تم مجھ سے خفا ہو. وہ اسے مسلسل چپ دیکھ کر شرمندہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی. میں جانتا ہوں آپ مجھ سے خفا ہیں. وہ بھی کم شرمندہ نہ تھا. بلو مون نے دوبارہ اسے کہیں بیٹھ کر بات کرنے کو کہا. بس ایک منٹ. اسے رکنے کا کہہ کر سامنے والی دکان میں آیا اور سجیل کو بتایا کہ وہ کچھ دیر کے لیے غائب ہو رہا ہے. وہ پوچھتا رہ گیا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، مگر طیب اسے ہاتھ ہلا کر باہر نکل آیا. وہ دونوں فوڈ کورٹ کی طرف آ گئے اور ایک میز کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے. کچھ دیر تو وہ دونوں چپ رہے، پھر بلو مون کی آواز ابھری. طیب طاہر، میں آپ سے نظریں نہیں ملا سکتی. میری وجہ سے آپ کتنی مشکل میں پھنسے. نہیں بلو مون، میں آپ سے شرمندہ ہوں کہ اس دن وقت پر پہنچ نہیں پایا اور آپ کی دادی کو بروقت ڈاکٹری مدد نہیں مل سکی. شاید ان کو یوں ہی جانا تھا. وہ اداس ہوئی. اس دن پاپا اور ماما حیدرآباد میں تھے. جب دادی کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں. پھر میں نے آپ پر بھروسہ کیا. میں نے دوستی بھی آپ کے نام کی وجہ سے کی اور آپ پر بھروسہ بھی آپ کے نام کی وجہ سے کیا. طیب نے اس کی طرف دیکھا. اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر شک کیا تھا، مگر وہ اس وقت اس پر کتنا یقین کرتی تھی. وہ شرمندہ ہوا. فرینڈز، اگر آپ کو میری یہ سٹوری اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری سٹوریز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور پلیز کامنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری سٹوریز کیسی لگتی ہے. تھینک یو فار واچنگ.